فریضہ اقامت دین کتاب کا دوسرا چیپٹر ہے مقصد فراموشی اور اس کے نتائج۔ اس چیپٹر کے شروع میں مولانا صدرالدین اصلاحی نے اس موضوع پر بات کی ہے کہ کسی بھی فرد یا کسی بھی قوم کی زندگی میں اصول اور مقاصد کی بنیادی اہمیت ہوتی ہے۔ ہر خاص مقصد اور ہر خاص کام کے لیے اگر کوئی امت اٹھائی گئی ہے، کوئی جماعت اٹھائی گئی ہے، تو اس کی کامیابی کو میجر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے مقصد سے جڑی ہوئی ہے یا نہیں جڑی ہوئی، اپنا مقصد پورا کر رہی ہے یا نہیں پوری کر رہی۔ اگر ایک قوم بہت سارے کام کر رہی ہے لیکن اپنا مقصد پورا نہیں کر رہی، تو ہم یہی کہیں گے وہ قوم یا وہ گروہ اپنے مقصد میں ناکام ہونے کی وجہ سے وہ اصل میں ناکام ہے۔ اور اگر کوئی اپنا مقصد پورا کیے بغیر، نصب العین کی پرواہ کیے بغیر اور بہت سے کام کرتا رہے لیکن اپنے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش نہ کرے، تو جزوی کامیابیاں یا زندگی کے بہت سے میدانوں کے اندر دوسری تیسری کامیابیاں وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن اگر کوئی جماعت یا کوئی گروہ وہ وقت گزر جائے کچھ وقت، اور وقت گزرنے کے بعد اس کا مقصد سے وابستگی ختم ہونا شروع ہو جائے، تو وہی قوم کے جو پہلے اپنی کامیابی کو اپنے مقصد سے وابستگی سے جوڑتی تھی، اب وہ مقصد کو پورا نہیں کر رہی ہوگی، لیکن چونکہ اصول ذہن میں نہیں رہا نا، مقصد سے وابستگی ذہن میں نہیں رہی، تو وہ غلام ہو جائے گی، وہ اپنے مقاصد کی بجائے دوسرے قوموں کے مقاصد کے پیچھے چلنا شروع کر دے گی، اور جب دوسری قوموں کے مقاصد کو پورا کر رہی ہوگی، وہ پورا کرتے ہوئے سمجھ رہی ہوگی کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو امت مسلمہ کی بھی یہی حیثیت ہے ایک طرح سے کہ ہم اپنی کامیابی کا معیار اب اپنی مادی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہم مادی طور پر کامیاب ہو بھی جائیں تو امت مسلمہ کامیاب تب تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے مقصد وجود کو پورا نہیں کرتی۔ اگر ہم اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتے تو ہم فائنینشلی کہیں سے کہیں پہنچ جائیں، ہماری جی ڈی پی بڑھ جائے، ہمارے لوگوں کی تعلیم بڑھ جائے، سبھی کچھ بڑھ جائے، لیکن جو ہمارا مقصد وجود ہے اقامت دین کا، اگر ہم اسے پورا نہیں کرتے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان احکم بینہم بما انزل اللہ، ان کے درمیان اس قانون کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، واحذرہم، اور دیکھو باز رہو اس چیز سے، اس سے ہوشیار رہو، ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ کہیں یہ تمہیں اس طرح سے فتنے میں نہ ڈال دیں کہ اس جو ہدایت تم پر نازل ہوئی ہے اس کے کسی ایک حصے سے تمہیں غافل کر دیں اور تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ یعنی کتاب کے کسی ایک حصے سے اگر کوئی غافل ہو جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ فتنے میں پڑ گیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ دین کے اندر کسی قسم کی تبدیلی، خواہ وہ پورا دین بدلنا ہو یا دین کے اندر کوئی حصہ بدلنا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ نہ صرف یہ کہ دین کے اندر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، بلکہ ایک پالیسی کے طور پر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، مداہنت بھی نہیں کر سکتے۔ مداہنت کسے کہتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت انہوں نے یہاں پہ کوٹ کی، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ مداہنت آپ کریں تو کچھ مداہنت وہ بھی کریں، یعنی کچھ لو کچھ دو ہو جائے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیم تو ان کے سامنے بیان کریں، لیکن ان کی رسوم و رواج پر اور ان کے طرز عمل پر تنقید نہ کریں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توحید کی دعوت تو دے دیں، لیکن ان کی شرک کی تردید کرنے سے باز آ جائیں، یعنی بتا دیں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کی غلطیوں کو ان کی نشاندہی کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باز آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ لا تطع کل حلاف مہین، ان لوگوں کی بات نہ مانو، اطاعت تو اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ تو نہ تو دین کے اندر کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے، نہ پورے کے پورے دین میں، نہ اس کے کسی حصے میں، اور نہ ایک پالیسی کے طور پر آپ اپنی دعوت کے کچھ حصے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہے، اس سے دین کا مزاج پتہ چلتا ہے کہ انسان آزاد نہیں ہے، وہ دین کے اندر کوئی ترمیم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس چیپٹر میں مولانا نے اس چیز کی بات کی ہے کہ یہ جو مقصد کو پہچاننے کا ایک معیاری نمونہ تھی امت مسلمہ، یعنی دین کے اوپر عمل کرنا ہے، تو وہ صحابہ اور اس کے بعد کی جو مسلمانوں کی شروع کی جنریشنز ہیں وہ دین کے ساتھ جڑ گئے، اور انہوں نے دین کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا دین کی تعلیمات میں، اور جانی اور مالی مصیبتیں چاہے جس قسم کی آئیں، جنگیں آئیں، آزمائشیں آئیں، مالی آزمائشیں آئیں، ان کے اوپر جنگیں مسلط کی گئیں، ان کو گھروں سے نکالا گیا، ہر طرح سے ان کو آزمایا گیا، لیکن
انہوں نے ایسا پرامن بقائے باہمی کو قبول نہیں کیا کہ جس کے اندر انہیں توحید سے دستبردار ہونا پڑے۔ امت مسلمہ حالات کی ناسازگاری کو بہانہ بنا کر انہوں نے دین کے کسی بھی حصے کو چھوڑا نہیں، بلکہ معیاری جو دین کا جو سٹینڈرڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بیان کیا ویسے اس سے انہوں نے سٹک کیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ مقصد شناسی کا زوال ہوا، مقصد کو پہچاننے کی جو جذبہ ہے اس کے اندر کمی آئی، اور مسلمانوں نے اپنے مقصد سے وابستگی اس میں کمی ہوئی، اور مسلمانوں کے اندر مداہنت کی بیماری جڑ پکڑنے لگی۔ غیر اسلامی اصول اور نظریات جو مسلمان قبول نہیں کرتے تھے، ایک ایک کر کے وہ مسلمانوں کی فکر کے اندر پھیلنا شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کی نا تربیت یافتہ عوام اور حکمران بھی نافرض شناس تھے، اور اس مداہنت کی وجہ سے غیر اسلامی افکار اور غیر اسلامی نظریات امت مسلمہ کے اندر آ گئی۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری کی ساری امت مسلمہ ہی خراب ہو گئی۔ ہر دور میں، اور ایون آج کے دور میں بھی، ایک چھوٹی سی اقلیت ایسے لوگوں کی موجود ہے، ایک جماعت ایسے لوگوں کی موجود ہے جو کہ ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچی کہ وہ اپنے نسب العین سے بالکل ہی ناآشنا ہو جائے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو چھوٹی سی اقلیت ہے مسلمانوں کی جو کہ دین سے وابستہ رہنا چاہتی ہے، ان کا بھی عملی نقطۂ نگاہ سے ان کی حالت کوئی قابل اطمینان نہیں ہے۔ دین کے اجتماعی تصور اور دین کا یہ جو پوری تعلیمات ہیں معاشرے کے اندر اور ریاست کے اندر، اور پورا جو نظام زندگی کا تصور ہے، ایک ماضی کی یادگار کے دور پر تو ان کے ذہنوں میں یہ تصور موجود ہے کہ ایک زمانہ تھا جب اسلام کا نظام زندگی ہوتا تھا، مسلمانوں کا نظام حکومت ہوتا تھا، اسلامی عدالتیں چلتی تھیں، اسلامی قانون تھا، مسلمانوں کی تعلیم تھی۔ تو ماضی کی ایک متبرک یادگار تو کے طور پر تو دین کا یہ تصور موجود ہے، لیکن آج حالات کی ناسازگاری کا بہانہ بنا کر، اور یہ کہ خلاف اسلام جو قوتیں ہیں وہ اتنی جبار اور قہار اور زبردست اور طاقت میں دشمن اتنا زبردست ہے کہ عملی طور پر مسلمانوں کی اس اقلیت نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور مصالحت کر لی ہے، اور یہ کہنا کہ جی اسلام کے دین کی اقامت کی جائے، اس کو یہ مذہبی جنون سمجھنا شروع ہو گئے ہیں مسلمانوں کی اقلیت بھی، اور اپنے لوگوں کو بھی یہ سمجھا رہے ہیں کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے، کسی شخص کو طاقت سے زیادہ کا مکلف قرار نہیں دیا گیا، تو بس چھوڑو، آج کے دور میں کہاں اقامت دین ہو سکتی ہے، صحابہ کے دور میں ہو گئی، اب چھوڑو، بس اپنا ایمان بچاؤ۔ تو یہ جو مسلمانوں کی جو اس طرح کی اقلیت ہے ان کی بھی یہی حالت ہے۔ اس چیپٹر کے آخر میں مولانا صدرالدین اصلاحی نے کافی تفصیل سے ایک بات کہی ہے، وہ یہ کہ آج امت کی جو حالت ہے وہ کیوں ایسی حالت ہوئی ہے، اور انہوں نے بتایا اس کی حالت کی وجہ یہی ہے کہ جب کسی کو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، جن کے مقامات اور مرتبے بلند ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، اور جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرتے تو جب وہ صحیح تھے تو جتنا ان کا اعلیٰ مقام اور مرتبہ تھا، جب وہ خراب ہوئے تو اتنی ہی پستی کے گڑھے میں وہ گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یعنی مسلمانوں کے ایک ذہن میں آتا ہے نا کہ اتنی بری حالت ہو گئی ہے مسلمانوں کی کہ ساری دنیا کی بادشاہت ہم سے چھن گئی، ہم لوگ کلونیل ایرا میں ہم ساری دنیا کے غلام بن گئے، اب ہم آزاد ہو بھی گئے ہیں تو کلچرلی ہم ابھی بھی دوسری دنیا کے پیچھے چلتے ہیں، معاشی طور پر ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارا کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے جیسے تیسے بھی ہیں، اسلام جیسا تیسا بھی عمل کرتے ہیں، لیکن مسلمان تو ہیں، تو ہم سے بہتر حالت ان لوگوں کی کیوں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے نافرمان ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ قوموں کے عروج و زوال کا جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس سے ناواقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ قوموں کے عروج و زوال میں دو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، ایک طبعی قوانین ہے اور ایک ہیں اخلاقی قانون۔ تو ایک قوم اخلاقی طور پر چاہے کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، جب تک وہ طبعی میدان میں فتح حاصل نہیں کر سکتی، مادی وسائل اس کے پاس نہیں ہیں، تب تک وہ غالب نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر دو قومیں جو طبعی طور پر ایک جتنی قوت رکھتی ہیں لیکن ایک کے پاس اخلاقی قوت زیادہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو فتح نصیب کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کے پاس طبعی قوانین کے لحاظ سے ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے، ہم دنیا کی قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مادی وسائل میں، ہتھیاروں میں، سیاست میں، تعلیم میں، ترقی میں، معیشت میں، ہر میدان میں ہم پیچھے ہیں۔ جب اس طرح ہر میدان میں ہم پیچھے ہیں تو محض اخلاقی بنیادوں پر ہم دوسری قوموں کے اوپر فتح کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر ہم طبعی طور پر جو ہماری کمیاں ان کو پورا کریں اور اخلاقی قوت بھی ہمارے اندر ہو
تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا غلبے کا وعدہ ہے. جیسے جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، مولانا نے ادھر کوٹ کیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں. ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ غمگین ہو نہ اداس ہو، نہ سست پڑو نہ غمگین ہو. وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کے اوپر غالب آئیں گے. اور یہ کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث تو میرے نیک بندے ہی بنیں گے. ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان لانے والوں کو اپنا ساتھی بنائے گا تو اسے جان لینا چاہیے کہ فإن حزب اللہ هم الغالبون، کہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے سارے مدد کے وعدے ہیں، لیکن یہ کن لوگوں سے ہیں؟ ان لوگوں سے جن کے پاس اخلاقی قوت بھی ہوگی اور طبعی قوت بھی ہوگی. لیکن یہ تو چلے ویسے طبعی قانون ہے نا، لیکن اس خاص امت مسلمہ کا معاملہ تو بالکل مختلف ہے کہ اس امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مقام اور مرتبہ دیا، اور جس کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہوتا ہے وہ اگر اپنے مقام اور مرتبے کا خیال نہ رکھے تو اس کی تباہی بھی اتنی خطرناک ہوتی ہے. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پر ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم کفار کے قریب کچھ نہ کچھ، کفار کی طرف کچھ نہ کچھ جھک پڑتے. اگر ایسا ہو جاتا، ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے تھے، یہ بات کہے گی اگر ایسا ہو جاتا، یعنی کرنا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو یقیناً ہم اس وقت تم کو زندگی اور موت دونوں جہانوں میں دوہرا عذاب چکھاتے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گمراہ ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہرا عذاب ملتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ایک اصول سمجھایا جا رہا ہے کہ جس کے اوپر فضل و کرم اور رحمت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے پاس پھر مارجن آف ایرر بھی کم ہوتا ہے. تو اسی کی روشنی میں آپ اگر اللہ تعالیٰ کی سنت کا جائزہ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ امت مسلمہ کی آج کی جو حالت ہے وہ ایسی حالت کیوں ہے. کیونکہ ہم نے جو اقامت دین کا کام ہمارے ذمہ لگایا ہوا تھا، جب ہم نے اسے چھوڑ دیا تو پھر ہماری یہ حالت ہونا ضروری تھا.